اچھا پاکستان میں یہ بات کہنا کہ لوگ جمہوریت کے راستے سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں گے اور ہم حکومت کریں گے، اور وہ جمہوری راستے سے آتے ہیں، اور پھر جب وہ فیصلہ کرتے ہیں اکثریتی بنیاد پہ، اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہ قوانین بنا رہے ہیں، تو اگر وہ اکثریتی بنیاد پہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو ایک جمہوری ہونے کی حیثیت سے آپ یا کوئی بھی کون ہوتے ہیں کہ جو اس فیصلے کو مسترد کرے یا اس کو نہ مانے. ٹھیک، مسئلہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ تعداد میں زیادہ ہیں. پاکستان میں جمہوریت تو خیر کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی جو پرابلم ہے جو کہ بیسیکلی مذہبی نقطہ نظر سے نکل کے آ رہی ہوتی ہے، وہ مسئلہ ہے میجورٹیرینزم کا، وہ ہے اتھارٹیرینزم کا. وہ کیا ہے؟ یہ جو اکثریت کا استبداد ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا تکبر ہوتا ہے بیسیکلی. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص کلر میں ٹھیک نہیں ہے تو اس کلر کی وجہ سے اس کے رائٹس کم کر دیے جائیں، فلاں شخص عقیدے میں ٹھیک نہیں ہے تو اس عقیدے کی وجہ سے اس کے جو رائٹس ہیں وہ کم کر دیے جائیں. ٹھیک ہے، یہ فیصلہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ فیصلہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں. تعداد میں زیادہ ہونا، محض تعداد میں زیادہ ہونا جمہوریت کے اندر کسی بھی قانون سازی کا جواز نہیں ہوتا. ہمیں بیسیکلی اپنے اجتماعی شعور میں کچھ باتیں ہم نے طے کی ہوتی ہیں. اگر ہم سیکولرزم کے کانٹیکس میں بات کریں گے اور وہ چیزیں ہمارے کانشیس میں آتی ہیں، وہ کیا بات ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ باتیں طے ہیں، مطلب وہ جمہوریت نے طے کی ہوئی ہیں اور ہمارے کلیکٹیو وزڈم نے یہ طے کی ہوئی ہیں کہ ہم رنگ، نسل، قوم، زبان، علاقے، عقیدے کی بنیاد پر کسی کی تفریق نہیں کریں گے. پھر وہ چاہے تعداد میں کم ہو تب بھی نہیں کریں گے. لیکن ہمارا جو جمہوری سیٹ اپ ہے ابھی تک پارلیمنٹ کے اندر، جس سے ہمیں بنیادی طور پہ اختلاف ہے، اور جو مذہبی جمہوریت سے یا مذہبی سیاست سے اختلاف ہے، وہ بنیادی طور پہ ہے ہی اس دو باتوں پر. ایک یہ کہ محض تعداد میں زیادہ ہونا ان کے پاس ہر بات کا جواز ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 افراد ہیں ٹوٹل اور 95 افراد نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس میں سے یہ والا شخص جو اس کو قتل کر دینا چاہیے. آپ پوچھتے ہیں کہ کیوں قتل کر دینا چاہیے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ 95 لوگوں نے فیصلہ کیا ہے، سو لہٰذا اس کو قتل کیا جائے. یا ہم نے جو ابھی تک قانون سازی کی ہوئی ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم نے اکثریت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ والا جو 5% طبقہ ہے یہ سرے سے انسان ہی نہیں ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ گدھے. اچھا، پھر آپ اگلا قانون بناتے ہیں اور اس میں اس کو کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے، اب آپ گدھے ہیں نا چونکہ، تو آپ 4 ٹانگوں پہ چل کے بھی دکھائیں گے. وہ کہتے ہیں 4 ٹانگوں پہ کیسے چلوں، ہے ہی نہیں میری. تو کہہ رہا نہیں، چونکہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ تم گدھے ہو، اب تمہیں 4 ٹانگوں پہ چل کے بھی دکھانا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے ہمارا جبر، جو کہ بیسیکلی اتھارٹیرینزم کے اندر سے آ رہا ہوتا ہے. اچھا، ایک بات ہو گئی. دوسری بات، سوال پھر میں آپ کو، اسلامی نظریاتی کونسل. اچھا، خیر وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے کانٹیکس میں جملہ میں نے نہیں کہا تھا. یہ میں نے جو فیض آباد پہ مولویان صاحبان بیٹھے ہوئے تھے جو عقیدہ چیک کر رہے تھے اسکینر لگا کے، میں نے ان کے متعلق یہ بات کہی تھی. لیکن میں نے یہ ہرگز یہ نہیں کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا، یہ میں نے خود یہ جملہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے علم ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو آئینی اور قانونی دائرہ اختیار ہے وہ اس کونسل جیسا نہیں ہے جو ایرانی کونسل ہے، اس کا بالکل ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتھارٹی کی بنیاد کے اوپر بات کریں گے تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں ظاہر ہے کہ چیزیں بڑی سیدھی اور سادھی تو نہیں ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو قرارداد مقاصد کی مثال دی کہ قرارداد مقاصد والے دن بیسیکلی ہم نے یہ طے کر دیا کہ یہاں پہ سوسائٹی میں کچھ ایک طبقہ ہے، اس طبقے کی حکومت اور اختیار ہوگا، چاہے وہ پارلیمنٹ کے باہر بیٹھا ہوا ہو، چاہے اسے منتخب نہ کیا جائے، اس کے باوجود اس کا اختیار ہوگا. آپ کی اجازت سے کہ بیک اینڈ فورتھ ہم تھوڑا کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ پوائنٹس میں رہ جاتی ہیں. تو آپ کے 1-2 پوائنٹس ہیں، میں اس پہ میں کچھ 1-2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں قرارداد مقاصد میں یہ طے کر دیا گیا کہ ایک خاص طبقہ ہے وہی حکومت کرے گا، آپ اس کی کوئی 2-3 پروویژنس بتا سکتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ صرف وہی اس پہ قبضہ کرے گا یا حکومت پہ صرف انہی کی اجارہ داری ہوگی؟ دیکھیں، سروے کروا لیں. یہ اتفاق نہیں ہے کہ جو طبقہ قرارداد مقاصد کے حق میں ہوگا وہی طبقہ انشاءاللہ 18ویں ترمیم کے خلاف نکلے گا. سر میں نے 1-2 بتا سکے تو جی 1-2 پروویژنس کا میں نے پوچھا تھا قرارداد میں. نہیں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا. موبائل پہ کھول کے دوبارہ دیکھ لیجیے گا. قرارداد مقاصد میں کسی طبقے کی اجارہ داری کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ قرارداد مقاصد اس کے بالکل الٹ ہے. قرارداد مقاصد تو بات کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہوگا
جہاں سوشل جسٹس ہوگا, جہاں پولیٹیکل جسٹس ہوگا, جہاں اکنامک جسٹس ہوگا. قرارداد مقاصد یہ بات کرتی ہے کہ پاکستان میں جو رول آف لا ہوگا اور ڈیموکریٹک پرنسپلز کے تحت, فیڈریشن کے تحت پاکستان کا نظام چلے گا. پاکستان کی قرارداد مقاصد یہ طے کرتی ہے کہ پاکستان میں جو قانون سازی ہوگی وہ ہوگی through chosen representatives of the people of Pakistan. صرف ایک نقطہ ہے جو شاید آپ کو اس میں اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ sovereignty over the entire universe belongs to Allah Almighty alone. یہ کہتی ہے, اور پھر آگے کہتی ہے the power and authority so bestowed upon the people of Pakistan shall be exercised through chosen representative as a sacred trust. یعنی اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر ہم اس اختیار کو استعمال کریں گے جسے خلافت عرضی کہا جاتا ہے. یعنی اس قرارداد مقاصد میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ قرارداد مقاصد جو ہے پاکستان میں تھیوکریسی یا کسی ایسے مولوی طبقے کی حکمرانی, اس کی تو بات ہی نہیں ہے. تو عوام کی حکمرانی کی بات کرتی ہے, عوام کے نمائندوں کی بات کرتی ہے. آپ قرارداد مقاصد کے اوپر اگر وہ بالکل ویلڈ سوال کیا ہے کہ قرارداد مقاصد پر جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ ایک نقطہ بتا دیں اس کا کہ جس کو آپ یہ کہتے ہو کہ یہ واقعی جو آپ نقطہ بیان کر رہے ہیں یہاں لوگوں کے سامنے وہ اس کے مطابق ہو. بتا دیں, موبائل کھول کے یقین مانے اس کو کھول کے پڑھیں پوری قرارداد مقاصد کو اور اس کے مطابق آپ بتا دیں. یہی بات انہوں نے سوال کیا ہے. اب میں یہ بات کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کا کام ریگولیٹ کرنا ہے, ماڈریٹ کرنا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ دونوں حضرات کو قانون کی طرف زیادہ جانا بھی نہیں چاہیے. آپ اسلام اور سیکولرزم کے جو فلسفہ ہے اور نظریات ہیں ان پر بات کرتے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اب یہ بھی نہیں پتا کہ میں کیا عرض کر رہا تھا. آپ راجہ صاحب کے سوال کا جواب دے دو. ہاں, کہ اس میں کوئی پروویژن دکھائی جائے کہ کیا. مثال کے طور پہ یہ پہلے دن قرارداد مقاصد میں ہی یہ بات طے کی گئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی جس زمانے میں ہندوستان اپنا آئین تشکیل دے چکا تھا اس زمانے تک ہم نے صرف قرارداد مقاصد بنائی تھی. ٹھیک, اور قرارداد مقاصد میں یہ بات طے کر لی گئی تھی کہ غیر مسلم اقلیتوں کا کیا اسٹیٹس ہوگا. وہ قرارداد مقاصد میں طے ہوا, جس کو آگے پھر کنٹینیو کیا 1973 کے آئین نے. سر آپ بتا سکتے ہیں جی غیر جو اقلیتیں ہیں اس کا بتا سکتے ہیں کیا طے کیا گیا تھا؟ کہ جو آپ کے پاکستان کے جو کچھ مناصب ہیں, مثال کے طور پہ کچھ وزارتیں ہیں, کچھ صدارت ہے, وزارت عظمیٰ ہے, اسی طریقے سے وزارت اعلیٰ. وزارت اعلیٰ تو اس میں نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو ریاست کا سر جو ریاست کے نہیں یہ ہے لکھا ہے کہ مائنورٹیز کو اور ڈپریس طبقے کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ دی جائے گی, ان کو زیادہ حقوق دیے جائیں گے. سوال یہ ہے پھر سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہی تھا تو آپ کی ہی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو اقلیتی کمیونٹی تھی انہوں نے کھڑے ہو کے آپ کی اس قرارداد مقاصد کو مسترد کیوں کیا؟ نمبر ایک, پارلیمنٹ کے اندر, باہر نہیں, پارلیمنٹ کے اندر. ایک دوسرا سوال میرا یہ ہے, ایک دلت رہنما ہے جوگندر ناتھ منڈل, ہندو. قائد نے ان کو کہا تھا کہ آپ پاکستان آئیں, ہم آپ سے کام لینا چاہتے ہیں قانونی اور آئینی حوالے سے. وہ آئے, وہ آپ کے پاکستان کے پہلے وزیر قانون بھی ہیں ہندو. ٹھیک, جب قرارداد مقاصد منظور ہو رہی تھی, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی تھی, تو جوگندر ناتھ منڈل نے آگے بڑھ کے قرارداد مقاصد کے حق میں ووٹ دیا. اور ان سے اپنی ہی کمیونٹی نے پوچھا کہ جب ہم اس کو مسترد کر رہے تھے تو آپ نے ووٹ کیوں دیا؟ تو جوگندر ناتھ منڈل نے کہا کہ میں نے بڑی پازیٹیوٹی کے ساتھ یہ ووٹ دیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مذہبی نعرے تقسیم کے لیے لوگوں کو دیے گئے تھے یہ جسٹ فیس سیونگ کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں اور ایک ٹرانزیشن لینا چاہتے ہیں. سو لہٰذا میں نے اس لیے قرارداد مقاصد کے حق میں ووٹ دیا اور سب ٹھیک ہو جائے گا, یہ سیاسی بات ہے, معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کچھ ہی ٹائم میں جب وہ وزیر قانون بنتے ہیں تو جوگندر ناتھ منڈل استعفیٰ دے دیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ استعفیٰ دیتے ہیں اپنی وزارت سے, بلکہ وہ پاکستان کی شہریت بھی چھوڑ دیتے ہیں, پروٹوکول چھوڑ دیتے ہیں, قلمدان چھوڑ دیتے ہیں اور واپس جاتے ہیں بنگال, جہاں سے وہ آئے تھے, کلکتہ. اور کلکتہ کے مضافات میں وہ جھگیوں میں رہتے رہے. وزارت تک انہوں نے چھوڑ دی. آپ کیوں چھوڑا اس کے اوپر مقالہ جات موجود ہیں, لیکن مقالہ جات اگر نہیں بھی پڑھنا ہے تو کم از کم جوگندر ناتھ منڈل کا استعفیٰ ہی پڑھ لینا چاہیے, جو کہ چارج شیٹ ہے اس پورے قرارداد مقاصد کے اوپر. یہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا آج کل جو فیشن بنا ہوا ہے کہ جنرل ضیاء نے شروع کیا, جنرل ضیاء نے شروع کیا. جنرل ضیاء نے کچھ بھی نہیں شروع کیا. اس کی بنیاد میں سمجھتا ہوں کہ تب رکھ دی گئی تھی
اور اس کی ایکسٹینشن یا ایکسپینشن پھر ہمیں 73 کے قانون میں نظر آتی ہے, اور اس کا آگے اضافہ پھر ہمیں جنرل ضیاء کے دور میں نظر آتا ہے, اس کا اگلا اضافہ پھر ابھی پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھ لیا. مطلب جیسے قیصر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ایک ہی شریعت کے لوگ ہیں تو ایک ہی جج کو اسی شریعت کا ماننے والا کیوں قتل کرے گا؟ بھائی اسی شریعت کے ماننے والے تھے, کھڑے ہوئے اور ابھی سینٹ میں بل منظور کیا, اسی شریعت کے ماننے والے تھے, ایک مکتبہ فکر کے حوالے سے منظور کیا گیا خاص طور سے, جن کی طرف سے ریزسٹنس ہوئی. اسی مکتبہ فکر نے کھڑے ہو کے دیوبندی مکتبہ فکر کے 3 علماء کرام کے اوپر FIR کٹوا دی. ٹھیک ہے, تو یہ FIR ایک دوسرے کے خلاف پچھلے جو صرف 2 مہینوں کے اندر کٹی ہے, کیوں کٹی ہے؟ میں کہنا کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز کی آپ بنیاد. جی سر, بہت معذرت کے ساتھ منڈل صاحب کا کیس بھی اس میں بہت بات کی جا سکتی ہے, بٹ وہ ہمارے ٹاپک کا حصہ نہیں ہے, اس لیے میں اس چیز کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے میں ایک آخری دفعہ آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی 2 پروویژنس آپ ایسی بتا سکتے ہیں قرارداد مقاصد کی کہ جس میں یہ ہو کہ ایک طبقے کے پاس حکومت رہے گی اور کوئی ایک ایسی پروویژن کے اقلیتوں کو ان کے اقلیتوں کے حقوق جو ہیں وہ طرف ہوں گے, یا جو بھی آپ کیس پریزنٹ کر رہے ہیں ٹو دیٹ افیکٹ اف یو کین گیو 3 دیٹس فائن. آپ نہیں کرنا چاہتے اپنا پوائنٹ آپ وڈرا کریں, ہم آگے بڑھ جائیں گے. وہ بھی ایک اچھی ایکڈیمک روایت ہوگی, بچے بیٹھے ہیں ان کے بھی سیکھنے کی ہوگی کہ ڈبیٹس میں اٹس اوکے ٹو وڈرا یور پوائنٹ اینڈ موو آن. میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جب میں اتھارٹیرینزم کی بات کروں گا, میجورٹیرینزم کی بات کروں گا, تو وہ اس کانٹیکس میں کروں گا کہ جب قرارداد مقاصد کی بات شروع جو کانسٹیٹیوشن میں شروع ہوتی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ بڑی سمپل سی بات ہے, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں اور پوری تاریخ کی روشنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. وہ حاکمیت اعلیٰ بیسیکلی پاکستان میں رہنے والے ایک طبقے کی ہے, اور وہ تب بھی ہے جب وہ الیکٹ نہ ہو اور جب وہ پارلیمنٹ میں نہ ہو. ایک منٹ, جی. پھر اسی طریقے سے آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ریاست کا سربراہ کون ہو سکتا ہے, کون نہیں ہو سکتا. آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ جس کی وجہ سے سید مودودی صاحب پتہ نہیں اس کا حوالہ تو ملتا نہیں ملتا, لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قرارداد مقاصد کے بعد الحمدللہ پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا. جی کوئی حوالہ اب ہمیں نہیں ہوگا, لیکن بہرحال ایک جملہ اچھا تو تم نے کہا کیا تھا اس حد تک. اچھا بہرحال وہ میں نے خود کہہ دیا تھا کہ اس کا حوالہ شاید موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے جب آپ غیر مسلموں کے بارے میں یہ دیکھیں, آپ جب طے کرتے ہیں نا ایک کلاس کہ میں اس کو سمجھتا ہوں اقلیت, میں بطور سیکولر یہ سمجھتا ہوں, میں روک تو نہیں رہا کسی کو, اپنی رائے دے رہا ہوں, میں بطور سیکولر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اکثریت اور اقلیت میں نہیں جا سکتے. جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اقلیت ہے اور ان کے رائٹس یہ ہیں, ان کا انتخابی حق یہ ہوگا, ان کا دستوری حق یہ ہوگا, ان کا پارلیمانی حق اس طرح سے ہوگا, اور وہ ہم سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا, تو وہ بیسیکلی جیسے آپ شناختی کارڈ کے اوپر پوچھتے ہیں نا کہ بتائیں آپ کا عقیدہ کیا ہے, پاسپورٹ کے اوپر آپ پوچھتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے, آپ داخلہ فارم میں پوچھتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے, جو دنیا میں کوئی آپ سے پوچھتا نہیں ہے, تو وہ آپ بنیادی طور پہ اس لیے نہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ بتائیں تاکہ میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کروں. وہ ریاست اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ بتائیں تاکہ میرے علم میں ہو کہ آپ کی کون کون سی چیزیں تھوڑی کم کرنی ہے, اس میں کٹوتی کرنی ہے. اس کو آگے چلتے ہیں. آخری سوال ہے آپ سے, اور اس کے بعد ان سے اسی سوال, وہی آخری سوال ان سے بھی ہے. آپ اس میں ہمارے پاس 10 منٹ ہیں, 5 منٹ آپ کے پاس ہے. عمران صاحب اگر آپ کی اجازت ہو, کیونکہ آپ آخری طرف سوال کی طرف جا رہے ہیں, میں ایک 2 چیزوں کی کلیریفیکیشن چاہ رہا ہوں. آپ سے سوال یہ ہے, آپ اپنا پورا نقطۂ نظر بیان کر سکتے ہیں 5 منٹ میں, اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہو. آپ اپنے اسٹیج کو اس پوری آڈینس کے سامنے جو یہاں موجود ہیں, آپ کن دلائل کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو سیکولر ریاست ہونا چاہیے, اور پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا, یہ آپ کو. پاکستان سیکولر ہونا چاہیے, اس کے لیے میرے پاس وہی دلائل ہیں جو ہندوستان کی جمعیت علماء ہند کے پاس ہیں یا وہاں کی جماعت اسلامی کے پاس. پاکستان کیوں سیکولر ہونا چاہیے, اس کے لیے میرے پاس وہی وجوہات ہیں جن وجوہات کی وجہ سے کینیڈا کے مسلمان جسٹن ٹروڈو کی لبرل پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں. اس کے لیے میرے پاس وہی وجوہات ہیں جن وجوہات کی وجہ سے امریکہ کے اندر مسلمان ایک لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ان کی اور میرے اس کے پیچھے میری خواہش بھی وہی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ کچھ ماورائی چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم فیصلے کریں گے, اور وہ ماورائی چیزوں کی تشریح کرنا اور اس کی تفصیل بیان کرنا وہ کچھ ہی عقل مند لوگ ہیں, ان کی ذمہ داری ہے, وہ کریں گے, اور اس کی بنیاد پہ ہم صرف فیصلے اس بنیاد پہ کریں گے کہ ہم اکثریت میں ہیں. محض اکثریت میں ہونا کچھ نہیں ہوتا. میری نظر میں, یہ شاید پچھلی دفعہ بھی میں نے بات کی تھی کہ میرے نقطہ نظر میں
حقیقت وہ نہیں ہے جو بیسیکلی ہندوستان میں بی جے پی بیان کر رہی ہے. میری نظر میں جو سچائی ہے, جو انسانیت ہے, وہ نہیں ہے بیسیکلی جو ہندوستان میں آر ایس ایس یا بی جے پی جس کے لیے اصرار کر رہی ہے. حقیقت اور سچائی وہ ہے جو وہاں کے مسلمان بیان کر رہے ہیں. اور پاکستان میں بھی معاملہ جو ہے نا, جو صحیح منہج ہے وہ نہیں ہے جو پاکستان کے مسلمان بیان کر رہے ہیں یا مذہبی مسلمان بیان کر رہے ہیں. میں صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا, صرف جو مذہبی تصور سیاست رکھنے والے جو مکتب فکر بیان کرتا ہے وہ میرے لیے سچائی اور حقیقت نہیں ہے. میرے لیے سچائی اور حقیقت جو ہے وہ ہے جو یہاں کے پسے ہوئے طبقے بیان کرتے ہیں. ان سے جا کے پوچھنا پڑے گا, ایک سروے ان سے بھی کروا کے دیکھ لینا چاہیے, ایک بڑی نمائندگی ان کو بھی دے لینی چاہیے, لیکن محض اس بنیاد پہ نہیں کہ ہم صرف اس مسیحی کو نمائندگی دیں کہ جو پہلے آ کے قبول کرے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ بڑا اچھا ہے, اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہاں یہ اچھا والا مسیحی ہے, یہ اچھا والا ہندو ہے اس لیے کہ اس نے ہر وقت 24 گھنٹے اپنے سینے کے اوپر پاکستان کا بیج لگایا ہوا ہوتا ہے اور ہندوستان کے خلاف بلا وجہ مظاہرے کر رہا ہوتا ہے. اس بنیاد پہ نہیں, ان کو آزاد اور خود مختار رکھ کے ان کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے مسئلے مسائل کیا ہیں. جو مسئلے مسائل وہ آپ کو بتائیں گے. پاکستان میں ہر اقلیت کی تعداد میں وقت کے ساتھ کمی آئی ہے. پشتونخوا کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے, کہاں گے آپ کے بازاروں میں بیٹھے ہوئے سکھ ڈاکٹر, کہاں گئے آپ کے بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہندو پروفیشنلز, کہاں گئے آپ کے علاقوں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ مسجدوں میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اور آپ کے بزرگوں کے ان کے ہونے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی, جو ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کہا رہے ہوتے تھے اور جو ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے شادیاں اٹینڈ کرتے تھے اور ان کے گلاس ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوتے تھے, ایک ہی گلاس میں ہمارے بزرگ ان کو پانی پلایا کرتے تھے, وہ مسلمان ہی تھے. لیکن پرابلم وہاں آئی کہ جب ہم نے مذہبی تصور سیاست پیش کیا اور ہم نے, مجھے اجازت ہے, اب تو 5 منٹ کا معاملہ تھا, انہوں نے کہا تھا کہ پوچھ کریں. اچھا سوری میں واپس کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ہاں, تو آپ کے یہی مسلمان یہاں پہ موجود تھے, تو اس سیکولرزم سے مثال کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا قبائلی نظام جو ہمیشہ سے سیکولر ہوا کرتا تھا, جس میں ہمارے والدین ہمارے بزرگ مسلمان ہی ہوا کرتے تھے. ان کی مسلمانی سے کسی کو کیا پرابلم تھی؟ کوئی پرابلم نہیں تھی. وہ حجرے میں بیٹھتے تھے, وہاں فیصلے کرتے تھے, مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے, اور حجرے کا اور مسجد کا جو منصب تھا وہ انہوں نے بالکل الگ الگ رکھا ہوا تھا. اس پہ ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ قرآن پڑھیں, وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں, کوئی پرابلم ہے. لیکن ہوا کیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب سے لے کے پشتونخوا تک سارے علاقوں میں حجرے کو جواب دہ کر دیا گیا ہے مسجد کے آگے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویسے ہی ہو گیا؟ نہیں. جب میں قرارداد مقاصد کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی ایکسپینشن اور اس کے ایکسٹینشن میں ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ترتیب بالکل ایسی کر دی گئی ہے جیسے آپ کے علاقے میں حجرہ ہوتا ہے, ایک بڑا مرکز پارلیمنٹ, مسجد اس کے نیچے ہوتی ہے ایک GHQ, اور GHQ جواب دہ ہوگا پارلیمنٹ کو. لیکن آپ کے گاؤں کے اندر حجرہ نیچے آ گیا, مسجد اوپر چلی گئی ہے. بالکل اسی طریقے سے جب کہ آپ کے پاکستان کی سیاست میں پوری لمبی ایک ریس کے بعد GHQ کو اوپر کر دیا گیا الحمدللہ, اور پارلیمنٹ کو اس کے نیچے لگا دیا گیا. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی شک ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ GHQ جو ہے وہ نیچے ہے, اوپر ہے, اور پارلیمنٹ نیچے ہے, تو بھائی میرے پاس کوئی شک وک تو نہیں ہے, لیکن میں پورے تاریخی پس منظر میں بتا سکتا ہوں اور تجزیہ کر کے بتا سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی, جس کے نتیجے میں آپ کی عدالت اور آپ کی باقی اشرافیہ اوپر آئی اور دارالعوام مارا گیا. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کے کلچر کو کیوں ختم کیا گیا, اور میرے پاس اس کا جواب یہی کہ اسی لیے کہ آپ کے علاقوں میں جو کلچر ہوتا ہے اس کے اندر ہارمنی ہوتی ہے, اس کے اندر کو ایگزسٹنس ہوتی ہے, اور وہ چونکہ اس علاقے اور اس گاؤں کے لوگوں کے وزڈم سے پیدا ہونے والا ایک تصور ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ فیصلے کرتے ہیں, جس کی بنیاد پر آپ معاملات کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ. تو ریاست نے چونکہ پہلے دن ہی یہ طے کر لیا تھا کہ ہم جمہوریت پسند اور آئین پسندی ہمارے یہاں کبھی بھی نہیں رہے گی, تو لہٰذا انہوں نے آپ کے پاس جو ایک آخری نیوٹرل پلیس جو کلچر کی صورت میں رہ گیا تھا وہ بھی مار دیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو اداروں کا ماتحت ادارے تھے وہ سارے کے سارے اوپر چلے گئے, اور جو عوامی ادارے تھے, اختیار کے ادارے تھے میرے اور آپ کے, وہ سارے کے سارے الحمدللہ نیچے آ گئے. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. پورے 5 منٹ میں انہوں نے اپنی بات مکمل کی ہے. صاحب آپ نے اپنی بات کرنی ہے, لیکن اس بات میں ایک چیز کا حوالہ نہیں چاہیے مدد کے ساتھ, وہ یہ کہ پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ اسلام آئے. اس کے علاوہ دلائل آپ سارے دے سکتے ہیں, اور تصور یہ کر لیں کہ ہم سارے سیکولر بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان اسلامی جمہوریہ ہو تو کیوں ہو, اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, جو آپ دیجیے گا پلیز. ایز لانگ ایز اٹس رائٹ, کہ جو مین چیز ہے وہ نہیں کہہ سکتا, باقی ساری میں کہہ سکتا ہوں. لیکن میرا یہ بات میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے عرض کی تھی کہ میرا سیکولرزم سے کوئی ایشو نہیں ہے. جن ممالک میں سیکولرزم کو ٹھیک سمجھا جاتا ہے کریں,
جیسے میرا سیکولرزم سے کے بارے میں میری وہی رائے ہے جو بت پرستی کے بارے میں ہے کہ میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتا، لیکن جو اسے ٹھیک سمجھتا ہے اس کا رائٹ ہے. تو پاکستان میں بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم نہیں ہونا چاہیے، تو آپ ہمیں وہ میکنزم بتائیں جس کے تحت آپ لوگوں سے ان کی ڈیموکریٹک ول کو چھین کر ان کے اوپر سیکولرزم مسلط کر سکتے ہیں. لیکن اپیرنٹلی یہ بات میں نہیں کہہ سکتا، تو میں نہیں کہہ رہا، میں آگے بڑھتا ہوں اس سے. دیکھیے سیکولرزم کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک انکوہیرنٹ پالیسی ہے. اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت آپ کو بتائے گی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. جیسے ٹیک لٹل کیو فرام فرنون صاحب نے جو بھی باتیں کہی ہیں کہ وہ لوگ جن کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، یہ کس چیز کی دلیل ہے کہ سیکولرزم اگر آ جائے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سو پریکٹیکلی کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکولرزم جب آئے گا تو آپ کو فورس کیا جائے گا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے جن کے ساتھ بیٹھ کے بھی آپ نہیں کھاتے؟ میں تو میرے کئی دوست ہیں مسلمان ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا. Would that be a compulsory thing on me کہ نہیں میں بیٹھوں گا، ابھی سیکولرزم آ گیا ہے؟ That's not a rational argument in favor of secularism. اب پاکستان میں سیکولرزم کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں سیکولرزم ختم ہو رہا ہے. There is a reason کہ دنیا میں پوسٹ سیکولرزم رائز کرنے کے بعد وہ بھی ڈکلائن پہ پوسٹ سیکولرزم کی طرف دنیا جا رہی ہے. سیکولرزم میں کوئی نہ کوئی تو پرابلم ہوگا نا آخر کہ دنیا اس کو طلاق دے کے آگے بڑھ رہی ہے، بھی ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے. اینڈ دیر از اے گڈ ریزن فار اٹ. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیکولرزم میں جبر ہے، سیکولرزم میں انکوہیرنس اس لیول کی پائی جاتی ہے کہ ابھی فرنون صاحب نے جتنی باتیں کہی ہیں وہ ساری کی ساری ٹھیک ہے، میں ان سے متفق ہوں، لیکن میرا ان سے اختلاف پتہ ہے کس چیز پہ ہے کہ انہوں نے کہا نا کہ آپس میں مل بیٹھ کے جو کریں، جن میں کوہیرنس ہو، لوگ بات چیت آپس میں کریں. دا مومنٹ آپ اس میں ایک جملہ ایڈ کر دیتے ہیں کہ اس کی پریمس اسلام ہو کہ وہ سارے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں، سب ایکسیپٹیبل ہے، لیکن وہ سارے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ان کے درمیان ایک ایسا پیراڈائم ہے جس کے اوپر بیٹھ کے وہ دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں، تو پھر یہ قابل قبول نہیں ہے. اس سے زیادہ آپ کو کیا دلیل چاہیے سیکولرزم کے لیے؟ دس از ہاؤ اٹ گوز. اور پرٹیکولرلی جو اسلامی ملک ہیں، آپ ہسٹری دیکھیں 1928 رضا شاہ پہلوی حکم دے رہا ہے وہ آدمی اپنی پولیس کو کہ عورتوں کے چہرے سے نقاب چھینو، اور انہوں نے چھینے اور وہیں ان کے سامنے پھاڑ کے سڑکوں پہ پھینکے. اس چیز کے خلاف ڈیموکریٹک ریزسٹنس ہو رہی ہے کہ بھائی سیکولرزم میں تو تم کہتے ہو تمہاری ذاتی زندگیاں تمہارے لیے ہیں، تو میری ذاتی زندگی میں میرے کو نقاب پہنا تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ احتجاج 1935 میں ہو رہا ہے، پیسفلی ہو رہا ہے، گولیاں مار کے ان لوگوں کو بھون دیا گیا. یہی سیکولرزم جب ترکی میں جاتا ہے تو وہاں پہ اذانیں وغیرہ سب کچھ بین ختم، جو کچھ ہوگا وہ ان کی اپنی زبان میں ہوگا. ذاتی زندگی میں ایک آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے اذان دینی چاہیے، عربی میں دینی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، عربی میں پڑھنی چاہیے، تو اسٹیٹ کون ہوتی ہے اسے روکنے والی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیکولرزم کے دھوکے میں نہ آئیں. اس میں کلیمز ہی کلیمز ہیں، ہسٹریز آپ سیکولرزم سے قتل، خون، جبر یہ چیزیں نکال دیتے ہیں تو صرف پیچھے ڈبس بیٹھے گا سیکولرزم. دیٹس آل دیر از ٹو اٹ. وہ تو پرانے زمانے کے لوگ چلیں، وہ تو ختم بھی ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آج دنیا میں 750 سے زیادہ ملٹری بیسز کسی مذہبی ملک کی ہیں یا کسی سیکولر ملک کی ہیں؟ سیکولر ملک کی ہیں. عراق میں اپ ٹو 1 ملین پیپل لوگوں کو مروانے کے پیچھے کوئی مذہبی ملک کھڑا ہے یا سیکولر ملک کھڑا ہوا ہے؟ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے پیچھے جو سپورٹ کی جا رہی ہے اسرائیل کی، وہ دنیا کا کون سا طبقہ کر رہا ہے؟ سیکولر طبقہ کر رہا ہے، مذہبی طبقہ نہیں کر رہا ہے. ہاں اس میں ایک چیز کا کریڈٹ ضرور دوں گا سیکولرز کو کہ جو ساؤتھ امریکہ کے ہیں ان کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے مردوں والا کام کیا ہے. شور جو ہم مسلمان نہیں کر سکے وہ انہوں نے کیا ہے. وہ سوشلسٹ ہیں، ہمارا سوشلسٹ سے بالکل نہیں بنتی ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو، تو ہم انہیں اس چیز کا کریڈٹ ضرور دیتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے بڑھ کر کیا. لیکن بائیں لارج دنیا میں جو پالیسی ہے اس وقت، جو انٹرنیشنل آرڈر ہے، وہ ساؤتھ امریکنز کے پاس نہیں ہے، وہ نارتھ امریکہ کے پاس ہے، وہ یورپ کے پاس ہے، وہ سارے کا سارا اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. اس وقت دنیا سے سیکولر طاقتوں کو آپ ریموو کر دیں. یہ بات میں نے پنجاب یونیورسٹی میں کہی تھی، میں یہاں پہ اس کو ایک اور ورژن اس کا آپ کے سامنے شیئر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں آپ سیکولر طاقتوں کو ختم کر دیں تو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ دنیا میں بہت کم ٹیکنالوجی ہوگی، کیونکہ ٹیکنالوجی وہاں سے بہت زیادہ آتی ہے. میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ جو ڈیوائسز اور گیجٹس ہم استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوں گی. بات ہو سکتی ہے مزید، لیکن فرنود عالم صاحب کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ دنیا میں اگر آج یہ سیکولر ملک نہ ہوں تو بہت سے لوگ زندہ آج بھی ہوں گے. بہت سے
بچے یتیم نہیں ہوئے ہیں, گھر نہیں ہوئے. Because in a nutshell, this is what secularism is, which is the reason کہ جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا یہ وہیں پہ اپنی موت مر چکا ہے. ٹویوٹا اور ہونڈا کے بارے میں کہتا ہوں کہ, اور ہمارے جو عام طور پہ جو طبقہ ہے جو سیکولرزم کو پروموٹ کرتا ہے, بلون صاحب سامنے بیٹھے ہیں اس لیے میں ان کے منہ پہ بات کر سکتا ہوں کہ جیسے ٹویوٹا اور ہونڈا 1-2 جنریشنز آؤٹ آف ڈیٹ گاڑیاں پاکستان میں لانچ کرتا ہے نا, ہمارے پاس یہ سیکولرزم, ایتھیزم, ڈارونزم یہ بھی 2 جنریشن پرانا آتا ہے. تو بھائی جہاں کا لے کے آ رہے ہو وہاں ختم ہو جائے سیکولرزم. Why are you putting us back in the